بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا وان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامہ الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون رواہ الترمذی وقال حسن وقال الشیخ البانی رحمہ اللہ صحیح۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، اور فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن سب سے زیادہ دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے بہت زیادہ باتیں کرنے والے، گال پھلا کر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے گھمنڈ و تکبر سے باتیں کرنے والے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ زبان کے حفاظت کے تعلق سے ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات بتائی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دنیا اور آخرت کے اندر سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے اخلاق جن کے سب سے اچھے ہوں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اخلاق اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ بہت سارے لوگ اخلاق اس لیے اپناتے ہیں تاکہ لوگوں کی قربت حاصل ہو، یا مثال کے طور پر کوئی ذمہ دار ہے تو میں اس کا قریبی بن جاؤں، اس بنا پہ بلند اخلاق اپنانے کی کوشش کرتا ہے انسان۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ میری تعریف کریں گے، اس بنا پر اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی قربت نہیں حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ان کو کوئی اجر و ثواب ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یہ لوگ رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جو اخلاق جس سے قربت حاصل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن، اس میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، للہیت ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے مثال کے طور پر غیر مسلم ہیں، اچھے اخلاق والے، ان کو دیکھ کر کے بہت متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بہت عمدہ اخلاق والا انسان، بہت اچھا اخلاق والا انسان اور بڑا محبوب انسان۔ بھائیوں، اگر کوئی انسان غیر مسلم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سب سے بڑا بد اخلاق ہے۔ یہ دنیا کے اندر کتنا بھی با اخلاق ہو جائے، اس کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی ویلو نہیں ہے، اور نہ ہمیں اسے اتنا مقام دینا چاہیے جتنا کہ ہم ایک مسلمان کو مقام دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر دوسری جو بات ہے اور جس کا تعلق زبان کی حفاظت سے ہے کہ تکبر سے بہت زیادہ باتیں کرنے والے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ناپسند ہے کہ آدمی جب بھی بات کرے تو اچھے انداز میں بات کرے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ جب تم بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو۔ لہٰذا تکلف اور اپنے آپ کو بڑا فصیح ظاہر کرنے کے لیے بات کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر زیادہ باتونی ہے، اور اگر وہ حق کی بات کرتا ہے، قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، تو یہ شخص قابل تعریف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں اگر کوئی شخص باطل کو حق کرنے کے لیے چرب زبانی استعمال کرتا ہے تو یہ قابل مذمت ہے، اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، کہ مجھے میری امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شخص جو منافق ہو اور زبان کا ماہر ہو، یعنی منافق ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کا ماہر ہے، تو جو حق ہے اس کو باطل کر دیتا ہے اور باطل ہے اس کو حق کر دیتا ہے۔ اسی لیے چرب زبانی اسلام کے اندر جو ہے قابل مذمت ہے۔
لیکن اگر کوئی آدمی حق کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیز اگر وہ استعمال کرتا ہے تو یہ قابل تعریف ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جب بات کرتے ہیں تو اپنے گال پھلا لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں گھمنڈ کے مارے، فصاحت ظاہر کرنے کے لیے جو ہیں وہ اپنے چہرے کو اور زیادہ پھلا کر کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بہت بڑا فصیح انسان ہے، بہت بڑا ماہر انسان ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کو بہت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ تم اپنے گال کو پھلا کر کے بات نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر کے مت چلو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، کیونکہ آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اس میں تعلیم دے رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جب بات کریں تو ہمارا چہرہ ہنسمکھ ہو، ہمارے چہرے کے اوپر خوشی ہو۔ ہم جب کسی آدمی سے بات کریں تو ہمارے چہرے کے اوپر رونق ہو۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ تم کسی بھی بھلائی کو تم حقیر مت سمجھو، حتیٰ کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے ہنسمکھ چہرے سے جب تم ملتے ہو تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب بھی کسی سے بات کریں اچھے انداز میں بات کریں، نرم گفتگو میں بات کریں، کیونکہ بات ہی انسان کے اندرونی حالات کو بتاتی ہے کہ انسان کس کیٹیگری کا انسان ہے۔ اور کبھی بھی متکبرانہ انداز سے بات نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ بالکل ناپسند ہے کہ کوئی آدمی جو ہے متکبرانہ انداز سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر کے بات کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی ناپسند ہے کہ وہ بات کے اندر ایسے الفاظ استعمال کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں عالم، پڑھے لکھے، مفتی، حافظ، قاری ہوتے ہیں اور اپنی باتیں ایسے انداز میں ظاہر کرتے ہیں، لگتا ہے کہ اس کے باتیں سمجھنے کے لیے ہمیں ڈکشنری لے کر بیٹھنا پڑے گا۔ اسی بنا پر ہم پر ضروری ہے کہ ہم جب بات کریں تو اچھے انداز میں بات کریں اور اپنے چہرے کے اوپر ایسی حرکت نہ کریں یا اس طرح کے اثرات ظاہر نہ کریں کہ جس سے لوگ جو ہیں متنفر ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے انداز میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین گفتگو کے جتنے برے انداز ہیں ان سب سے اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔